مجید فرقان حمید کی ابتدائی سورہ فاتحہ سے ہو رہی ہے اور پھر سورہ فاتحہ کی ابتدائی الحمدللہ رب العالمین اس آیت سے ہو رہی ہے۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور میں اکرام بیان فرماتے ہیں یہاں پر کوئی اور صفت بھی ذکر ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، جو تمام جہانوں پر رحم فرمانے والا ہے، یا کچھ بھی کوئی بھی صفت اللہ تعالیٰ کی ذکر ہو سکتی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں۔ تو اب یہاں پر بیان ہوا کہ الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس لیے کہ ایک مومن کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ اسے رزق کی فکر نہیں کرنی کہ رزق اسے ہر حال میں ملے گا، جب تک وہ زندہ ہے اسے جو ہے وہ اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ وہ کھائے گا کہاں سے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کمانا چھوڑ دیں کہ جی رزق تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کمائیں تو حلال طریقے سے کمائیں، جو آپ کا نہیں ہے اس پر جو ہاتھ صاف نہ کریں، جو دوسرے کا ہے اس کی فکر نہ کریں، جو آپ کا ہے جو آپ کو مل رہا ہے حلال طریقے سے اسی پر قناعت کریں، اسی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور پھر آگے کی فکر نہ کریں کہ انشاءاللہ جو آپ کو آج دے رہا ہے آگے بھی دے گا، لیکن محنت کرتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ کہ مجھے تھوڑا مل رہا ہے تو میں جو ہے ڈاکہ ڈالنا شروع کر دوں، جیسے پولیس والے کہتے ہیں کہ اگر ہم رشوت نہ لیں تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارا بھی حق ہے۔ اسی طرح پھر دوسرے ادارے والے بھی یہ کہیں گے ہمارا بھی حق ہے، ہمارے بھی بچے ہیں، اور تیسرا شخص بھی یہ کہے گا کہ میں بھی گھر کا خرچہ چلاتا ہوں، میرا بھی حق ہے۔ جب آپ کو تنخواہ مل رہی ہے تو وہ تنخواہ ہی آپ کا حق ہے۔ اب آپ کسی سے رشوت کے ذریعے سے، کسی کو دھوکہ دہی کے ذریعے سے جو آپ کماتے ہیں وہ آپ کا حق نہیں ہے، بلکہ اس شخص کا ہے کہ جس سے آپ نے جو دھوکے کے ذریعے سے یا ڈرا دھمکا کر یا آپ نے جو کوئی لالچ دے کر اس سے پیسے لیے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہاں سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جب ہماری ضروریات کے بعد ہماری خواہشات شروع ہوتی ہیں کہ ہر شخص کی ضروریات تو پوری ہو ہی جاتی ہیں، تھوڑی تنخواہ میں بھی، زیادہ تنخواہ میں بھی، اپنی تنخواہ میں بھی، لیکن جب انسان خواہشات کا طالب بن جاتا ہے کہ میرے پاس وہ بھی ہو اور وہ چیز بھی ہو، تو یاد رکھیں میں ساری دنیا کی تنخواہیں بھی آپ جو لے لیں، سارے لوگوں کے مال و اسباب آپ کے پاس آ جائے تو آپ کی خواہشات ختم نہیں ہوں گی۔ ہم جو پریشان ہوتے ہیں وہ دراصل اپنی ضروریات کی وجہ سے کم پریشان ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کی وجہ سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ ضروریات تو کسی نہ کسی طریقے سے انسان پوری کر ہی لیتا ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھا کریں کہ جی میں حلال طریقے سے کماؤں گا تو پھر میری ضروریات کیسے پوری ہوں گی۔ ضروریات پوری ہوتی ہیں، خواہشات پوری نہیں ہوتی، کیونکہ انسان جب خواہشات کی لسٹ کو دیکھتا ہے تو اس میں بہت بڑا بنگلہ بھی ہوتا ہے، اور بنگلہ بھی اور کوٹھی بھی ایسے علاقے صرف ایک علاقے میں نہیں بلکہ جب مختلف شہروں میں ہو اور مختلف ملکوں میں ہو، جب جہاں جائیں پہلے سے وہاں پر جو ہے وہ آپ سفر کریں، آپ انگلینڈ جائیں تو وہاں پر بھی آپ پہلے سے آپ کا گھر موجود ہو، آپ جو ہے وہ امریکہ جائیں تو وہاں پر بھی آپ کا گھر موجود ہے۔ انسان کی ساری خواہشات ہیں، تو لیکن جو اس کی ضروریات ہیں وہ ضروریات یہ ہیں کہ اس کا ایک گھر ہو اور اس کی اچھی گاڑی ہو اور اس کے جو ہے وہ باقی اس کے بچے صحیح طریقے سے پڑھتے ہوں، یہ اس کی ضروریات ہیں۔ یہ اس دور میں کافی یعنی کہ ضرورت ہے ان چیزوں کی۔ لیکن اگر خواہشات کو دیکھا جائے تو ان کے بچے جو ہے وہ سب سے مہنگے اسکول میں پڑھتے ہوں، ان کے بچے بہت زیادہ مہنگا جو ہے وہ لباس پہنتے ہوں، ان کی جو ہے وہ ایک نہیں 4 5 گاڑیاں ہوں، بے شک گھر میں بندے دو ہی ہوں۔ تو اس لیے یہ ساری آپ کی خواہشات ہیں۔ یہ نہ کہا کریں کہ یہ ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی، آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، وہ کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں پالتا تو ہے، ہماری ضروریات تو پوری کرتا ہے، لیکن خواہشات کسی انسان کی پوری نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم جو ہے وہ ہماری کیا حالت ہے، فلاں شخص کو دیکھو اتنا امیر ہے، فلاں کی یہ خواہش پوری ہوتی، کسی کی وہ خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ کہ آپ کی خواہش یہ ہے کہ فلاں شخص کی طرف بننا ہے
اور اس شخص کی خواہش ہے کہ اس سے بھی کسی بڑے شخص کی طرح بننا ہے، اور سارے ایک دوسرے کی طرح بننے میں لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سب آپ کی ضروریات نہیں ہیں، آپ کی خواہشات ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، آپ کا گھر کا خرچہ چل رہا ہے، آپ کے بچے خوش ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ اب آپ دین کی خدمت کریں، کیونکہ آپ نے اس دنیا سے جانا بھی ہے، اس جہاں کی بھی تیاری کرنی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جہاں کی بھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح سے ہم اس دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں۔